سسرال میں جھاڑو پونچھا لگانا اور برتن دھونا، سب گھر والوں کی خدمت کرنا۔ اف، یہ کسی تپی ہوئی بہو نے پوچھا ہے۔ میرے ابو نے رشتہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میری بیٹیوں نے نہ کبھی گھر میں جھاڑو دی نہ کبھی کپڑے دھوئے، ہم لوگوں نے گھر میں صرف کھانا بنایا ہے، وہ بھی اگر زیادہ مہمان ہو تو باہر سے آتا ہے۔ یعنی ہم نے گھر میں کھانا بنایا صرف ابا اماں وغیرہ وغیرہ کے لیے، باقی زیادہ مہمان آتے تو باہر سے کھانا آتا تھا۔ تو ہمارے گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں۔ اچھا، گھر میں کام والے اور ڈرائیور سب ہیں، یعنی نوکر چاکر رکھے ہوئے، لینڈ لارڈ فیملی ہے۔ اب یہاں سسرال میں یہ رواج ہے کہ گاڑی میں سامان عورتیں رکھیں گی، گاڑی سے سامان خواتین نکالیں گی، گاڑی عورت صاف کرے گی، یہاں تک کہ بہو اپنے شوہر کے ساتھ اس کے سارے اوپر کے 6-7 بہن بھائیوں کے کام بھی کرے گی۔ جھاڑو لگانا، پونچھا لگانا، برتن دھونا، کھانا پکانا، کپڑے دھونا، سب کی استری کرنا۔ اگر کسی کام سے منع کروں تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ رشتہ کرتے وقت انہوں نے صاف کہا تھا کہ ہم کوئی کام نہیں کروائیں گے، یہ سارے کام کرنا میری استطاعت سے باہر ہے۔ اس صورت میں کیا کروں؟ ایک بندی۔ دیکھیں، اصولی طور پر تو عورت کے ذمے ہے کہ وہ گھر میں کام کاج میں ہاتھ بٹائے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک عورت اپنے 6-6 8-8 نندوں کے دیور اور نندوں کے کپڑے دھوئے، یہ تو ظلم ہے اس کے اوپر۔ کم از کم اپنے شوہر اور اپنے ساس سسر کی خدمت اخلاقی ذمہ داری ہے عورت کی، یہ اس پر اخلاقاً لازم ہے۔ اور جب جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں تو کام ڈیوائیڈ ہوتے ہیں، سب مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دن سب کے لیے کسی ایک نے کھانا بنا دیا تو دوسرے ٹائم پہ دوسری بہو نے سب کے لیے کھانا پکا دیا۔ تو یہ سب مل جل کے، جیسے ہم سفر میں جب جاتے ہیں نا تو کام کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ تبلیغی جماعت میں آپ دیکھ لیں نا، 10-10 لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ایک کا کام ہوتا ہے بھائی کمرہ صاف کر دو، ایک کا کام ہوتا ہے بھائی ٹماٹر لے آؤ، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ آلو چھیل دو، ایک کا کام ہوتا ہے جی آپ کھانا پکا دو، باریاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اب اس میں کوئی تبلیغ والا یہ کہے کہ میرے ذمہ کام نہیں ہے، یہ تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا کہ تبلیغ میں نکل کے کام بھی کرنا پڑے گا، ہم تو تبلیغ کے لیے نکلے، تو یہ کہا جائے گا کہ بھئی یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جب اکٹھے رہتے ہیں تو کاموں کو ڈیوائیڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو جب بھی لڑکی رخصت ہو کے سسرال میں جاتی ہے تو ظاہر ہے گھر میں کچھ تو کام ہوتے ہیں نا، تو وہ باہر کے کام مرد کے ذمے ہوتے ہیں اور گھر کے کام عورت کے ذمے ہوتے ہیں۔ جیسے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نبی نے حکم دیا گھر کے کام آپ کرو گی، باہر کے کاموں کے بارے میں حضرت علی کو حکم دیا کہ وہ آپ کریں گے، تو دونوں ہی کام کر رہے ہوتے ہیں، مرد بھی عورت بھی۔ تو نارملی تو متوسط گھرانوں میں یہی ہوتا ہے، اور یہ بہو پر اتنی خدمت بہو کے اوپر لازم ہے شریعت میں کہ وہ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہ بیٹھ جائے، بلکہ گھر کے فرد کی طرح رہے، جیسے سب خدمت کر رہے ہیں تو ویسے خدمت کرے۔ لیکن اس میں اتنا بوجھ اس کے اوپر ڈالنا کہ چلو ٹھیک ہے کبھی اجتماعی کھانا اس نے بنا لیا، کبھی کسی اور نے بنا لیا، یہ کہ اب اکلوتی بہو ہے، اب وہ جناب روزانہ 6-6 دیوروں کے کھانے پکا رہی ہے صبح دوپہر شام، تو یہ ظلم ہے، یہ بالکل جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اجتماعی جب رہتے ہیں تو اجتماعی میں سب ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ ایک ہی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے، جیسے ایسا نہیں ہوتا کہ اب تبلیغ جماعت میں نکلتے ہیں تو ایک ہی آدمی پہ سارا ووٹ ڈال دیا جائے، یا کوئی بھی پکنک کے لیے تفریح کے لیے جب سب لوگ اکٹھے نکلتے ہیں تو سب کام ایک دوسرے میں ڈیوائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بہو پہ اتنا ووٹ ڈال دینا کہ وہ ہر ایک کے کھانے بنائے گی، ہر ایک کے کپڑے دھوئے گی، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ دیور کو چاہیے کہ بھائی تو اپنے کام خود کر لیا کرو، اگر وہ بھابھی اپنی خوشی سے کر دے تو اچھی بات ہے، نہیں تو آپ خود کیا کرو، اس کے اوپر کیوں ڈال رہے ہو؟ یہ نندوں کو تو چاہیے، وہ تو خود خاتون ہیں، ان کے تو ذمے ہے کہ وہ خود اپنے کام خود کریں وہ۔ اور اگر کسی وقت بھابھی سارے نندوں کے کام کر لے تو پھر کوئی نند بھی بھابھیوں کے کام کرے، وہ ڈیوائیڈ کریں پھر اس کام کو۔ تو نارملی تو شریعت کا بھی یہی حکم ہے، عرف میں بھی یہی چل رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی لڑکی کسی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق رکھتی ہے، بعض مالدار لوگ ہوتے ہیں تو ان کے گھروں میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، لڑکیاں گھروں کے کام نہیں کرتی، اونچے گھرانوں کی لڑکیاں ہوتی ہیں، مالدار لڑکیاں ہوتی ہیں، تو پھر فقہا نے یہ بات واضح کی ہے کہ پھر ایسی صورت میں اس لڑکی سے جس کو آپ ایسے خاندان سے لے کر آ رہے ہیں اس سے آپ گھر کے کام نہیں لے سکتے، تو پھر شریعت میں اس لڑکی پر واجب نہیں ہے۔ تو اگر واقعی آپ اتنے لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے کہ آپ کے گھر میں نوکر چاکر ہوتے ہیں، ڈرائیور ہوتے ہیں، اور یہ گھر میں کھانا صرف آپ لوگ بناتے تھے، باقی سارے کام نوکر چاکر سے لیے جاتے تھے، اور آپ کے والد نے کمال یہ ہے کہ پہلے بتا بھی دیا کہ بھئی ہمارے گھر کا اسٹینڈرڈ یہ ہے، لیونگ اسٹینڈرڈ ہمارا اس طرح کا ہے کہ ہماری گھر کی عورتیں کام نہیں کرتی، ہم نوکر چاکر سے کام لیتے ہیں، تو اگر اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔
ظاہر ہے پیسہ اللہ جب دیتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی نعمت کے اثرات اس پہ نظر آئیں. تو اللہ نے کسی کو مالی وسعت دی اور اس بیس پر اس نے ملازم رکھ لیے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. تو اگر آپ کے گھر میں ملازم ہیں اور آپ لوگ پوچھا ووچھا نہیں لگاتے تھے، گھر میں رواج نہیں ہے آپ لوگوں کے یہاں، دولت ہے اللہ نے اہل ثروت میں بنایا ہے، تو پھر آپ کے سسرال کے لیے اس طرح کے کام آپ سے لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ ظلم کے زمرے میں آئے گا. بلکہ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہے کہ کسی لڑکی اگر ایسے مالدار گھرانے سے جہاں خادم تھے تو الٹا شوہر پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کے لیے کسی خادم کا انتظام کرے، کیونکہ وہ خود کام کی عادی نہیں ہے، ایسے لینڈ لارڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے. اور خاص طور پر یہ گھر کے باہر کے کام کے گاڑی کا سامان بھی بیوی بیگم اٹھا کے گھر میں لے کے جائے گی، یہ تو ویسے ہی غیرت کے بھی خلاف معلوم ہوتا ہے. یہ کام تو غریب گھرانوں میں بھی مرد خود کر رہے ہوتے ہیں، غریب گھرانوں میں بھی یہ کام مرد خود کرتے ہیں. گھر کے باہر کے، یہ تو باہر میں آتا ہے نا، گاڑی تو باہر ہوتی ہے، یا چلے گاڑی گیرج میں آ چکی ہے تو بھی ویٹ اٹھانے والے جتنے کام ہیں، وزن والے کام ہیں، وہ اکثر مرد کرتے ہیں، وہ خواتین نہیں کر رہی ہوتی. تو اس لیے اگر آپ لینڈ لارڈ فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو پھر شوہر کے لیے آپ سے پوچھا لگوانا، جھاڑو لگوانا اور برتن دھلوانا یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں. اس خاص کنڈیشن کی بات کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا کی ساری بہویں بالکل اپاہج ہو کے بیٹھ جائیں کہ کوئی لازم نہیں ہے. تو بہت ہی کوئی لینڈ لارڈ فیملی سے تعلق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ نارملی تو یہ سب چیزیں سب کر رہے ہوتے ہیں اور سب پر اخلاقی ذمہ داری بھی ہے. تو پھر آپ کے شوہر آپ پہ ظلم کر رہے ہیں تو باقی کریں کیا؟ اپنے شوہر کو یہ مسئلہ بتا دیں. فتویٰ بھی لے سکتی ہیں آپ جامع رشید سے یا بنوری ٹاؤن سے یا دارالعلوم کرنگی سے کہ بھئی میرا تعلق ایسی فیملی سے ہے تو کیا میرا شوہر میرے لیے خدمت لے سکتے ہیں، تو فتویٰ ان کو دکھا دیں. شوہر میں اگر اللہ کا خوف ہوگا تو سمجھ میں آ جائے گی بات، خوف نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ ہے کہ پولیس تو یہ کام کرتی نہیں ہے. پھر آج کل یہ کام بس پھر کیا کرنا ہے آپ نے یہ آپ جانیں، آپ کے گھر والے جانیں. میں نے تو شرعی مسئلہ بتا دیا آپ کو. دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے. جزاک اللہ.